اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْحَكِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت کریمہ کو آپ کی خدمت اقدس میں پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ دین جو اللہ کے نزدیک مقبول ہے وہ دین اسلام ہے، اور اللہ نے جو دین اسلام نازل فرمایا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان ان امور کی جانب متوجہ ہوں، ان چیزوں پر اپنے آپ کو عمل پیرا کر کے دکھائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ان پر واجب کی ہیں۔ لہٰذا اللہ نے اس دین اسلام میں مسلمانوں پر، انسانوں پر کچھ چیزیں واجب کی ہیں اور کچھ چیزیں حرام کی ہیں۔ اگر جو ہے مسلمانوں کے طرز کو دیکھا جائے، مسلمانوں کو، انسانوں کو ان واجب اور حرام چیزوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کے مسائل جو ہے دو طریقے کے ہیں۔ کچھ مسائل وہ ہیں کہ جو سال کے روز و شب میں ان کو درپیش ہوتے ہیں، جیسے کہ نماز ہے، جیسے کہ وضو ہے، غسل ہے، طہارت نجاست کے مسائل ہیں۔ یہ وہ مسائل ہیں کہ مسلمان روز و شب ان سے دوچار ہوتا رہتا ہے، لہٰذا ان کے حوالے سے علماء سے سوال کرتا ہے۔ جبکہ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جو سال کے کسی خاص حصے میں اس کو پیش آتے ہیں، جیسے کہ حج کا مسئلہ ہے کہ زندگی میں جب کبھی حج واجب ہوتا ہے تو اس کے مسائل کو جانتا ہے، یا خمس کا مسئلہ ہے کہ سال میں جب اس کی خمس کی تاریخ آتی ہے تب جا کے جو ہے خمس کے مسائل کو جان کر صحیح طور پر خمس نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یا اسی طریقے سے یہ جو ابھی فعلی مسئلہ ہے فطرے کا، کہ سال میں ماہ مبارک رمضان کے بعد جب عید کی رات کو فطرہ نکالنے کا وقت آتا ہے تب جا کے یہ فطرے کے مسائلوں کو جاننے کی کوشش کرتا ہے تاکہ صحیح طور پر فطرہ نکالا جا سکے۔ اور چونکہ مسائل دو طرح کے ہیں لہذا واضح سی بات ہے کہ جو روز و شب درپیش آتے ہیں، بار بار علماء سے پوچھے جاتے ہیں، ان کے جوابات اس کے ذہن میں محفوظ ہو چکے ہوتے ہیں۔ لیکن وہ مسائل کہ جو سال کے کسی خاص حصے میں اس کو پیش آئے ہیں، ان کے مسائل یاد نہیں رکھ پاتا، جس کی وجہ سے کثرت کے ساتھ علماء سے سوال کیا جاتا ہے کہ اس مسئلے کا جواب کیا ہے۔ جناب فطرہ بھی جو ہے نا انہی مسائل میں سے ہے، چونکہ سال میں ایک مرتبہ انسان کو، مسلمان کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
دیکھیں اگر فطرے کے چیپٹر کو دیکھا جائے تو فطرے میں مختلف بحثیں کی جا سکتی ہیں، فطرے میں مختلف ابحاث ہیں۔ سب سے پہلے کہ جو فطرہ ہم نکال رہے ہیں اس کی حقیقت معلوم ہونی چاہیے، اس کا معنی و ماہیت کا کچھ نہ کچھ ادراک ہونا چاہیے کہ فطرہ کہتے کس چیز کو ہیں۔ جناب اس کی حقیقت کے لیے اگر آپ فطرے کو شرعی کتابوں میں تلاش کریں تو فطرے کو زکوٰۃ فطرہ کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چونکہ زکوٰۃ کی دو قسمیں ہیں، ایک زکوٰۃ وہ ہوتی ہے کہ جو مشہور ہے، جو 10 چیزوں پر واجب ہے، سونا چاندی، اونٹ، بھیڑ بکری وغیرہ پر جو واجب ہے۔ ایک زکوٰۃ وہ ہے جس کو ہم عموماً لفظ زکوٰۃ سے تعبیر کرتے ہیں، جبکہ ایک دوسری قسم ہے زکوٰۃ کی کہ جو یہی فطرہ ہے کہ جس کو حقیقتاً زکوٰۃ فطرہ کہا جاتا ہے۔ لہذا جناب نتیجہ کیا ہے؟ پہلا کہ فطرہ زکوٰۃ کی ایک قسم ہے اور اس کو شرعی کتابوں میں زکوٰۃ فطرہ کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جناب والا یہ جو زکوٰۃ فطرہ ہے یا فطرہ ہے، اس میں لفظ فطرہ جو ہے اگر آپ اس پہ غور کریں تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ فطرے کے دو معنی ہیں۔ فطرے کا ایک معنی خلقت ہے اور دوسرا معنی فطرے کا اسلام ہے۔ لہذا جب فطرے کے دو معنی ہیں تو زکوٰۃ فطرے کے دو اطلاق قرار دیے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ فطرے کا معنی خلقت لیں اور خلقت کے نتیجے میں بدن وجود میں آتا ہے، لہذا زکوٰۃ فطرہ جو ہے زکوٰۃ الابدان ہے، انسانی بدن کی زکوٰۃ ہے۔ اور اگر دوسرا معنی لیں، اسلام معنی لیں، تو زکوٰۃ فطرہ کا معنی ہوتا ہے زکوٰۃ الاسلام و زکوٰۃ الدین۔ لہذا جناب آپ جو ہے چاہے اس کا زکوٰۃ البدن کے نام سے معنی لیں، زکوٰۃ البدن کہیں، چاہے اس کو زکوٰۃ الفطرہ کہیں، چاہے اس کو زکوٰۃ الاسلام و دین کہیں، لیکن یہ اپنی حقیقت میں بدن کو اسی طریقے سے نمو دیتی ہے، بدن کو اسی طریقے سے تکامل عطا کرتی ہے جس طریقے سے زکوٰۃ المال مال کو پاک کر دیا کرتی ہے۔ جس طریقے سے زکوٰۃ المال مال کو پاک و طاہر کر دیتی ہے، مال میں بڑھوتی کا سبب بنتی ہے، بالکل اسی طریقے سے یہ جو فطرہ ہے، یہ فطرہ انسانی بدن کو، انسان کو آفات سے محفوظ رکھنے کا سبب بنتا ہے۔ اسی وجہ سے صادق آل محمد علیہ السلام سے ایک روایت مرویہ میں ذکر ہوا ہے کہ آپ نے اپنے ایک صحابی معتب سے فرمایا، اذهب فاعطی ان عیالنا الفطرۃ واعطی عن الرقیق واجمعهم ولا تدع منهم احدا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اے معتب، تم جاؤ اور میرے گھر والوں کا میری جانب سے فطرہ ادا کرو، اور صرف میرے گھر والوں کا فطرہ ادا نہ کرو بلکہ میرے گھر والوں کے ساتھ ساتھ میرے تمام غلاموں کا بھی میری جانب سے فطرہ ادا کرو۔ پھر اس کے بعد مولا ایک جملہ فرماتے ہیں وَلَا تَدَعْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور یاد رکھنا کہ میرے عیال میں سے، میرے غلاموں میں سے کسی کو بھی نہ بھولنا، ہر ایک کا فطرہ ادا کرنا۔ جناب مولا یہ
بات فرمانے کے بعد کہتے ہیں فَإِنَّكَ إِن تَرَكْتَ مِنْهُمْ إِنسَانًا تَخَوَّفْتُ عَلَيْهِ الْفَوْتَ، کہ اے معتب اگر تم نے ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا، اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی فطرہ ادا نہ کیا تو مجھے اس پر فوت کا خوف ہے۔ جناب صادق آل محمد فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے فطرہ ادا نہ کیا تو جس شخص کا فطرہ ادا نہیں کیا گیا ہوگا اس پر فوت کا خوف ہے، فوت کا ڈر ہے۔ آیا صحابی نے پوچھا مولا مل فوت، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، جو فرما رہے ہیں کہ فوت کا خوف ہے، اس فوت سے مراد کیا ہے؟ تو جو ہے مولا فرماتے ہیں کہ الموت، فوت سے مراد موت ہے، لہذا اگر اس کا فطرہ ادا نہ کیا گیا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں آفات اس پر ٹوٹ نہ پڑے۔ اگر فطرہ ادا نہ کیا گیا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کو موت نہ آ جائے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، پہلا نتیجہ یہ ہے اور حقیقت فطرہ یہ ہے کہ فطرہ جو ہے انسان کو آفات سے محفوظ رکھتا ہے۔ جس طریقے سے زکوٰۃ مال انسانی مال میں طہارت پیدا کرتی ہے، بڑھوتی کا سبب بنتی ہے، اسی طریقے سے فطرہ، زکوٰۃ فطرہ، زکوٰۃ البدن، بدن میں بڑھوتی کا سبب بنتا ہے، بدن کو آفات سے محفوظ رکھتا ہے۔ لہذا جناب جس کی حقیقت یہ ہو، جس کے نتائج یہ ہوں، جو ہمارے بدن کو صحت تندرست بنانے والا ہو، اس کے مسائل کو جاننا ضروری ہے تاکہ حقیقتاً فطرہ ادا ہو، ہمارا بدن، ہمارا وجود آفات سے محفوظ رہ سکے۔ لہذا جناب فطرے کے مسائل میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ فطرہ کس پر واجب ہوا کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے جس شخص پر فطرے کو واجب کیا ہے اس میں چند صفات کا ہونا ضروری ہے، اس میں چند شرائط کا ہونا ضروری ہے، اور وہ شرائط جو ہے مجتہدین نے 5 ذکر کی ہیں کہ اگر کسی شخص میں یہ 5 شرائط ہوں تو اس پر فطرہ واجب ہے۔ پہلی شرط کیا ہے کہ انسان بالغ ہو۔ جناب بالغ کا معنی کیا ہے؟ آسان سا معنی ہے کہ لڑکی جو ہے قمری 9 سال پورے کر لے تو بالغ ہو جاتی ہے، اور لڑکا قمری 14 سال پورے کر لے تو بالغ ہو جاتا ہے۔ لہذا پہلی شرط کیا ہے کہ انسان کا بالغ ہونا ضروری ہے۔ حضور دوسری شرط کیا ہے کہ انسان کا عاقل ہونا ضروری ہے۔ عاقل سے کیا مراد ہے کہ انسان مجنون نہ ہو، انسان دیوانہ نہ ہو، اور آسان اور رائج لفظ میں کہوں تو انسان پاگل نہ ہو۔ لہذا اس کی عقل صحیح ہو، صحیح العقل ہو تو اس کو عاقل کہا جاتا ہے۔ جناب تیسری شرط کیا ہے کہ انسان بے ہوش نہ ہو۔ حضور بے ہوش سے کیا مراد ہے کہ عید کی رات یعنی رمضان کے آخری دن افطار کے وقت غروب آفتاب سے پہلے اور روز عید کے وقت ظہر تک اس درمیانی فاصلے میں انسان مدہوش نہ ہو۔ انسان غروب آفتاب سے پہلے سے روز عید وقت ظہر تک بے ہوش نہ ہو، یعنی جاگ رہا ہو، اپنے شعور کے عالم میں ہو۔ چوتھی شرط کیا ہے کہ انسان فقیر نہ ہو۔ جناب فقیر کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان کے پاس جو ہے نا اگر اپنے سال بھر کے اخراجات کا
کوئی ذریعہ نہ ہو، اگر ذریعہ معاش نہ ہو تو وہ فقیر ہوا کرتا ہے۔ اب ذریعہ معاش دو طریقے سے ہو سکتا ہے، یا تو اس کے پاس ایسی جاب یا کاروبار ہے کہ جس کے ذریعے جو ہے وہ سال بھر کے اخراجات پورے کر سکے، یا جاب اور کاروبار تو نہیں ہے لیکن اس کے پاس اتنی سیونگ ہے کہ وہ جو ہے سال بھر کے اخراجات پورے کر سکے۔ لہذا اگر اس کے پاس سال بھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے کوئی ذریعہ ہو، کوئی وسیلہ ہو، کوئی طریقہ کار ہو، تو ایسے شخص کو شریعت کی نگاہ میں کہا جاتا ہے کہ یہ فقیر نہیں ہے بلکہ غنی ہے، مستغنی ہے۔ لیکن جو اپنے سال بھر کے اخراجات کو پورا نہ کر سکتا ہو، نہ ہی جاب ہے، نہ ہی کاروبار ہے اور نہ ہی سیونگ ہے، تو ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ یہ فقیر ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، چوتھی شرط کیا ہے کہ یہ فقیر نہ ہو، اور پانچویں شرط کیا ہے کہ یہ غلام نہ ہو۔ اچھا، جہاں تک بات ہے غلام کی، تو آج کے دور میں چونکہ معصومین ظاہر نہیں ہیں، زمانے کے امام قائم آل محمد علیہ السلام پردہ غیبت میں ہیں، لہٰذا معصومین کے زمانے سے ہٹ کر غلام کا تصور مفقود ہے، لہذا آج کے زمانے میں کوئی بھی غلام نہیں ہے۔ لہذا علماء مجتہدین جو ہے یہ 5 شرائط ذکر کرتے ہیں، لہذا اگر کسی شخص میں، جناب جملوں پہ غور کیجئے گا، اگر کسی شخص میں عید کی رات غروب آفتاب سے پہلے سے روز عید کے وقت ظہر تک اگر کسی شخص میں یہ 5 شرائط موجود ہیں، اگر کسی شخص میں یہ 5 شرائط جمع ہو جائیں تو اس پر فطرہ نکالنا واجب ہے۔ اچھا، اسی جملے کا عکس کیا ہے؟ اگر کسی شخص میں اس دورانیے میں وقت غروب آفتاب سے پہلے سے لے کر روز عید وقت ظہر تک، اس دورانیے میں اگر کسی شخص میں یہ 5 شرائط نہ ہو، یا 5 شرائط میں سے کچھ شرائط ہوں لیکن کچھ شرائط نہ ہوں، مثلا یا تو وہ بالغ بھی نہیں ہے، عاقل بھی نہیں ہے، بے ہوش بھی ہے، فقیر بھی ہے، غلام بھی ہے، مثلا اگر اس دورانیے میں یہ 5 شرط نہیں ہے تو اس پر فطرہ واجب نہیں ہے، اس پر فطرہ نکالنا واجب نہیں ہے۔ یا ان میں سے چند شرطیں نہیں ہیں، مثلا انسان بالغ ہے، عاقل ہے، مثلا غلام بھی نہیں ہے لیکن فقیر ہے، تو چونکہ فقر کی شرط اس میں موجود ہے لہذا اس کے اوپر فطرہ نکالنا واجب نہیں ہے۔ یا فقیر نہیں ہے لیکن اس دورانیے میں یہ مدہوشی کے عالم میں رہا، یہ عید کی رات غروب آفتاب سے پہلے مدہوش ہوا، بے ہوش ہو گیا، اور روز عید وقت ظہر کے بعد اس کو ہوش آیا، تو اس شخص پر بھی چونکہ شرائط موجود نہیں ہو پائیں لہذا اس پر فطرہ نکالنا واجب نہیں ہے جناب۔ لہذا عزیزان گرامی، نتیجہ کیا ہے کہ فطرہ وہ شخص نکالے گا کہ جس میں یہ 5 شرائط موجود ہوں۔ لہذا یہ بات تو واضح ہو گئی کہ فطرہ کون نکالے گا جس میں یہ 5 شرائط موجود ہوں، لیکن فطرہ نکالے گا کس کا؟ آیا کس کا فطرہ دے گا، کس کی جانب سے فطرہ دے گا؟ تو علماء بیان فرماتے ہیں یہ 2 شخصیتوں کی جانب سے فطرہ دے گا۔ ایک یہ اپنی ذات کے لیے فطرہ دے گا، اپنے لیے فطرہ دے گا، اپنا فطرہ دے گا،
اور دوسری چیز یہ اپنے عیال کا فطرہ دے گا۔ لہذا جناب یہ کن کن کا فطرہ نکالے گا؟ اپنا فطرہ نکالے گا اور اپنے عیال کا فطرہ نکالے گا۔ جناب جہاں تک اپنے فطرے کی بات ہے، آسان سی بات ہے کہ یہ اپنا فطرہ نکال دے۔ جہاں تک عیال کی بات ہے، یہ بڑا پیچیدہ لفظ ہے اور اس کو سمجھنے کے حوالے سے مختلف سوالات آتے ہیں۔ اس لفظ کو آسان اور قاعدے کی روشنی میں آپ کی خدمت تک پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ جناب عیال کہتے کس کو ہیں؟ تو جو علماء نے بیان کیا ہے، علماء کے بیان کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کی، جناب جملوں پہ غور کیجئے گا، ہر وہ شخص کہ جس کی ضروریات زندگی عید کی رات قبل غروب آفتاب سے روز عید وقت ظہر تک آپ پر لاگو ہوتی ہوں، جس کی ضروریات زندگی اس دورانیے میں آپ پر ادا کرنا واجب ہوں، وہ آپ کا عیال شمار ہوتا ہے۔ جناب اگر اس جملے کو سمجھ جائیں، بڑے بڑے مسئلے حل ہو سکتے ہیں کہ عیال کسے کہتے ہیں؟ جس کی ضروریات زندگی اس دورانیے میں آپ پر ادا کرنا واجب ہو، اس کو عیال کہتے ہیں۔ اب چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہوں، چاہے آپ کی اولاد ہو، چاہے آپ کی بیوی بچے ہوں، چاہے آپ کے رشتہ دار ہوں، چاہے آنے والا مہمان ہو۔ لہذا جناب اس دورانیے میں جس کی بھی ضروریات زندگی آپ ادا کر رہے ہوگے، جس کی ضروریات زندگی کا ادا کرنا آپ پر واجب ہوگا، آیا وہ آپ کا عیال شمار ہوگا۔ لہذا جناب اگر عیال کا مسئلہ واضح ہو گیا تو یہاں پر بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ جب جو ہے فطرے کا وقت آتا ہے تو ایک اہم سوال گردش کرتا ہے کہ جناب ہمارے گھر مہمان آیا تھا، اس کا فطرہ ہم پر واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ جناب آسان سی بات ہے، گرچہ کہ اس میں اور تفصیل کی جا سکتی ہے، لیکن صرف مسئلہ اس حد تک پیش کیا جا رہا ہے کہ آسانی سے وظیفہ عملیہ معین کر لیا جائے۔ جناب آسان سا جواب کیا ہے کہ آنے والے نے آپ کے گھر کھانا کھایا ہو یا کھانا نہ کھایا ہو، آنے والا غروب آفتاب سے پہلے آیا ہو یا بعد میں آیا ہو، لیکن اگر اس دورانیے میں کسی بھی وقت آیا ہے اور اس کی ضروریات زندگی کو آپ مہیا کر رہے ہیں، اس کی ضروریات زندگی کا مہیا کرنا آپ پر منحصر ہو چکا ہے، اگر ایسی صورتحال ہو چکی ہے تو اس کا فطرہ آپ پر واجب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، اب جو ہے مہمان کا مسئلہ کس طریقے سے حل ہوگا کہ اس کی ضروریات زندگی کا ادا کرنا اگر ہم پر معین ہے، اگر اس کا بستر مہیا کرنا، اگر رات کو سونے کی جگہ مہیا کرنا، اگر کھانے کا انتظام کرنا، جتنی بھی ضروریات زندگی ہیں، اگر اس دورانیے میں ہم پر اس کا مہیا کرنا منحصر ہے تو یہ ہمارا عیال ہے اور عیال کا فطرہ دینا ہم پر واجب ہے۔ لہذا جناب یہ مسئلہ یہاں پر حل ہو جاتا ہے۔ اگر پھر بھی کسی کو یہ مسئلہ حل نہ ہو اور انسان مشکوک ہو جائے کہ آنے والے کا فطرہ مجھ پر واجب ہوا یا واجب نہیں ہوا، اب چاہے وہ مہمان ہو یا مہمان کے علاوہ کوئی اور ہو، مثلاً گھر میں کچھ بھائی رہتے ہیں، ہر ایک
کے اندر یہ شرائط موجود ہیں اور یہ بات مبہم ہو جائے، یہ بات سمجھ میں نہ آئے کہ اس سامنے والے بھائی کا فطرہ مجھ پر واجب ہے یا نہیں ہے، یا میرا فطرہ اس پر واجب ہے، یا مہمان کے ساتھ یہ صورت درپیش آ جائے کہ جو مہمان آیا وہ خود 5 شرائط کا، وہ خود اپنے اندر 5 شرائط رکھتا ہے، وہ خود فطرہ نکالنے والا ہے، لیکن چونکہ یہ مہمان والا، عیال والا بن پایا یا نہیں بن پایا، اگر ایسی صورتحال ہو جائے تو علماء کیا بیان فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں دونوں مفاہمت کریں اور دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کی اجازت سے معافی الذمہ کی نیت سے فطرہ نکال دے تو جس پر بھی فطرہ واجب ہوگا وہ خود بخود ادا ہو جائے گا۔ لہذا عزیزان گرامی، یہاں پر یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ کس کا فطرہ نکالنا ہے، کس کو فطرہ نکالنا ہے اور کس کا فطرہ نکالنا ہے۔ جناب تیسری چیز کیا ہے کہ فطرہ کب نکالنا ہے، فطرے کا وقت کیا ہوتا ہے؟ تو جناب یہ آسان سی بات ہے کہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ فطرہ جو ہے عید کی رات غروب آفتاب کے بعد نکالا جائے، عید کی رات غروب آفتاب کے بعد۔ آیا کس حد تک نکال سکتا ہے، کب تک نکال سکتا ہے، کتنا ڈیلے کر سکتا ہے؟ تو وہاں پر فرماتے ہیں کہ نماز، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے نکال دے، لہذا عید کی رات غروب آفتاب کے بعد نکالا جائے، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے نکال دے۔ اور اگر کوئی شخص روز عید وقت ظہر تک فطرے کو ڈیلے کر دے، روز عید وقت ظہر تک فطرے کو مستحق کے لیے الگ بھی نکال کے نہ رکھے، تو وہاں پر فرماتے ہیں کہ وہ بعد ظہر روز عید وقت ظہر کے بعد ادا و قضا کی نیت کے بغیر فطرہ نکالے، یعنی معافی الذمہ کی نیت سے فطرہ نکالے۔ لہذا عزیزان گرامی، فطرہ آیا کس وقت نکالنا ہے؟ عید کی رات غروب آفتاب کے بعد روز عید نماز عید سے پہلے پہلے فطرہ نکال دیا جائے، گرچہ کہ مستحق کو ابھی نہیں دیا گیا ہے، لیکن مستحق کے لیے اپنے مال سے فطرہ علیحدہ کر دیا جائے۔ لہذا جناب یہ بات ہے کہ فطرہ کب نکالنا ہے۔ پھر مسئلہ آتا ہے کہ فطرے میں کیا نکالنا ہے اور کتنا نکالنا ہے۔ تو جناب اس کے بارے میں علماء بیان فرماتے ہیں کہ فطرے میں رائج غذا نکالنی ہے۔ آپ کے علاقے میں، آپ کے معاشرے میں جو رائج غذا ہو، جو غالب غذا ہو، جو زیادہ تر چیزیں کھائی جاتی ہوں کھانے کے طور پر، ان کو فطرے میں نکالنا ہے۔ مثلا پاکستان میں روٹی کھائی جاتی ہے، پاکستان میں پاکستان کے شہر کراچی میں چاول کھائے جاتے ہیں، یا جو بھی غالب غذا ہے، ہر انسان اپنے علاقے کو دیکھے اور علاقے میں جو بھی غالب غذا ہو اس کو فطرے میں ادا کرے۔ یہ غالب غذا کتنی نکالنی ہے؟ تو وہاں پر علماء بیان فرماتے ہیں کہ یہ 1 سا کی مقدار میں نکالنی ہے۔ 1 سا کتنا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں 1 سا تقریباً 3 کلو بنتا ہے، لہذا ہر انسان جو فطرہ نکالے گا، ایک شخص کا فطرہ 3 کلو غالب غذا بنتی ہے، یعنی جو آپ کے علاقے میں غالب غذا ہے
3 کلو وہ نکالی جائے۔ مثلا اگر ایک شخص پر 3 بندوں کے فطرے واجب ہیں تو 3 کلو اس کے اپنے لیے ہوگے اور 9 کلو باقی 3 لوگوں کے لیے ہوگے۔ لہذا یہ ٹوٹل کتنا نکالے گا جناب؟ یہ ٹوٹل جو ہے 12 کلو غالب غذا نکالے گا۔ مثلا 12 کلو چاول نکالے گا، مثلا 12 کلو آٹا نکالے گا۔ لیکن کیا ضروری ہے کہ غذا ہی نکالی جائے اور اس غذا کے بدلے پیسے نکالے جا سکتے ہیں یا نہیں نکالے جا سکتے؟ تو یہاں پر مجتہدین کرام نے اجازت دی ہے کہ ہاں اگر جو ہے آپ غذا کی جگہ غذا کی جگہ غذا کی قیمت دینا چاہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا غذا نہ نکالیں، آپ آٹا نہ دیں، آٹے کے پیسے دے دیں۔ یہاں پر ایک اور اہم مسئلہ حل ہوتا ہے کہ جب فطرے کا وقت آتا ہے تو ایک سوال جگہ جگہ گردش کرتا ہے کہ اس دفعہ فطرہ کتنا معین کیا گیا ہے۔ جناب اگر اس مطلب کو سمجھ لیا جائے تو یہ سوال خود بخود حل ہو جائے گا کہ ہمیں نکالنا کیا ہے؟ 3 کلو غالب غذا۔ اب جس سال بھی فطرے کا وقت آئے تو انسان دکان سے جا کے 3 کلو غالب غذا کا ریٹ پوچھ لے، 3 کلو آٹے کا ریٹ پوچھ لے، 3 کلو چاول کا ریٹ پوچھ لے، تو اس کو ایک فرد کا فطرہ خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ لہذا جناب یہاں پر یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ فطرے میں نکالنا کیا ہے اور کتنا نکالنا ہے۔ ایک آخری چیز ہے کہ فطرہ دینا کس کو ہے۔ تو جناب اس کے حوالے سے مجتہدین بیان فرماتے ہیں کہ جس میں معین کردہ شرائط موجود ہوں ان کو فطرہ دیا جا سکتا ہے۔ جناب ان میں پہلی شرط کیا ہے کہ جس کو فطرہ دیا جائے وہ شیعہ اثنا عشری سے تعلق رکھتا ہو، وہ 12 امامی ہو۔ لہذا غیر 12 امامی کو فطرہ نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر آپ کی رسائی شیعہ تک ہو ہی نہ سکے، اگر شیعہ موجود ہی نہ ہوں آپ کے علاقے میں، تو اس صورت میں مسلمان کو فطرہ دیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں بھی شرط ہے کہ وہ مسلمان ناسبی نہ ہو۔ لہذا پہلی شرط کیا ہے کہ شیعہ اثنا عشری کو فطرہ دیا جائے، ایسا شیعہ اثنا عشری جو فقیر و مسکین ہو، اور فقیر کا مطلب بیان کر چکے کہ جو سال بھر کے اخراجات نہ رکھتا ہو، نہ ہی ایسی جاب رکھتا ہو، نہ ہی ایسا کاروبار رکھتا ہو، نہ ہی اتنی سیونگ رکھتا ہو۔ جناب تیسری شرط کیا ہے کہ جس کو فطرہ دیا جائے وہ شرابی نہ ہو۔ پھر ایک اور شرط بیان کرتے ہیں کہ وہ بے نمازی نہ ہو، لہذا شراب نہ پیتا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تارک الصلاۃ ہو، نماز کو چھوڑنے والا ہو، لہذا ضروری ہے ایسے کو فطرہ دیا جائے جو شراب نہ پیتا ہو، ایسے کو فطرہ دیا جائے جو نماز پڑھنے والا ہو۔ جناب ایک اور شرط یہ ہے کہ کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو، آشکار طور پر گناہ کا ارتکاب نہ کرنے والا ہو۔ ایک شرط ہے کہ فطرے کو گناہ کے کام میں خرچ نہ کرے۔ جناب یہ جو ہے عمومی شرطیں تھیں کہ عدالت سے نکل کر ان میں سے چند شرطوں کو خصوصی طور پر بیان کر دیا۔ پھر ایک مسئلہ آتا ہے کہ غیر سید کا فطرہ سید کو دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا۔ تو اس میں علماء کرام بیان فرماتے ہیں، مجتہدین عظام بیان فرماتے ہیں کہ اگر فطرہ نکالنے والا سید ہو تو یہ فطرہ سید کو بھی دیا جا سکتا ہے، غیر سید کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر فطرہ نکالنے والا
گرچہ کہ وہ سید کا نکال رہا ہو، لیکن جو نکال رہا ہے وہ غیر سید ہے۔ مثال کے طور پہ ایک غیر سید ہے، عید کی رات اس کے گھر پہ ایک مہمان آتا ہے اور اس پر لفظ عیال صادق آتا ہے، لہذا اس سید کا فطرہ جو مہمان ہے اس غیر سید پر واجب ہے، لہذا یہ غیر سید اس کا فطرہ نکالے گا، لیکن نکالنے والا کون ہے؟ غیر سید ہے، لہذا یہ غیر سید کا فطرہ سید کو دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا؟ تو علماء کرام بیان فرماتے ہیں نہیں، غیر سید کا فطرہ سید کو نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ معبود ہمیں صحیح طور پر فطرہ نکالنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے روزوں کو قبول فرما، والحمد للہ رب العالمین۔